الحمد لله الحمد لله الذي هو أهل المغفرة والتقوى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم بالحسنى سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمن كان له قلب سبحان الله. سبحان الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق نال بلند آواز الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي مكين قلوب المؤمنين دل بدستان کے حج اکبر است دل بدستاور کے حج اکبر است از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است کعبہ تعمیر خلیل آذر است کعبہ تعمیر خلیل آذر است دل گزرگاہ جلیل اکبر است دل گزرگاہ
جلیل اکبر است ارباب صدور معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حق جل مجدہ الکریم عفو عافیت معافات عطا فرماوے اور صاحب دل بناوے. اللہم آمین. اس محفل شریف دا موضوع جڑا ہے اس دا عنوان ہے مومن کا دل بھی عرش خدا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مومن کا دل بھی یہ بھی میں اس واسطے آخیا ہے کہ عرش اعظم تو ہے نا بے شک جس پر اس ذات غیر مکیف ذات نے استوا فرمایا ہے. عرش مجید عرش اعظم اصلی عرش وہی خارجی جہان اور مومن دے جہان دل عرش خدا ہے. تو وہ بھی ہے یہ بھی ہے. عرش بھی دل مومن بھی یا مومن کا دل بھی عرش خدا ہے. جل مجدہ الکریم. یہ سلطان کے دا دوسرا میرا خیال ہے جلسہ ہے جیسے حاضری ہوئی. پہلا میں ایک موضوع چند دن پہلا لایا سی ٹاؤن شپ معرفت نفس. اس کافی کچھ بیان ہوا ہے. خصوصاً اس موضوع کی مناسبت نال دسیا سی جڑی گل ہے انہوں پھر میں دوہرا دینا کہ انسان چھوٹا جہان ہے اور ایک کائنات ایک بڑا جہان ہے. انہوں عالم کبیر کہندے نے انہوں عالم صغیر کہندے. انسان نو چھوٹا جہان اس جہان نو بڑا جہان. وہ پھر اس موضوع جو ساریا مناسبت جڑیاں سن دونوں جہانوں دیا وہ بیان ہوئی ہیں. لیکن ہوں اس موضوع اس مقام وہ کچھ نہیں نا بیان ہونا. اگر کوئی وہ سن لگے تو پھر یہ زیادہ سمجھ آئے گا زیادہ لطف اندوز ہوئے گا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ عرش اعظم نو بنایا ہے
کنہ حکمتوں کے تحت بنایا کچھ نہیں کہہ سکتے. اتنا ضرور ہے کہ اس مبارک مخلوق دے نال اللہ تبارک و تعالی نو ایک خصوصیت کوئی حاصل ہے جس بنا تے انہوں اللہ دا عرش کہندے ہیں. سمجھا جائے اللہ تبارک و تعالی نے عرش اعظم جڑا بنایا ہے کس کیفیت دا ہے کیویں دا بنیا ہے یہ نہیں جانا نہ سانو اس بارے کچھ صحیح علم یقینی حاصل ہے. بس یہ یقین ہے کہ عرش ہے. اس عرش اعظم دے نال اللہ تعالی نے خصوصیت کوئی تعلق خاص کوئی نسبت ہے جس کی وجہ اللہ دا عرش کہندے ہیں. اللہ تعالی نے اس خصوصیت نو تعلق نو استوا دے نال ذکر فرمایا. الرحمن علی العرش استوا. سبحان اللہ. بے شک رحمان نے عرش پر استوا فرمایا. اس تعلق اور خصوصیت نو استوا نال ذکر فرمایا. استوا دا کی معنی ہے یہ اصا نہیں پہنتے. یہ متشابہات چوں نے جنہاں نو مننا پیندا ہے سمجھ نہیں سکتا. سبحان اللہ. کیا بات. بیت المعمور ہے اس کعبے دے بالکل برابر سامنے 7ویں آسمان تو اللہ تعالی نو اس بیت المعمور نال بھی نسبت ہے تعلق ہے کوئی جس کی بنا دے فرشتے ان کا طواف کرتے ہیں. بیت اللہ شریف کعبۃ اللہ جنوان اللہ کا گھر کیسا عجیب گھر. اتنے بھی کوئی نسبت ہے کوئی تعلق ہے کوئی خصوصیت ہے جس کی وجہ یہ اللہ کا گھر کہتے ہیں. لیکن عجیب گھر ہے جس گھر والا کبھی آیا نہیں. اللہ اکبر. مولا روم فرماندے اس فقیر نے با یزید بستامی نو آخیا سی بستامیاں وہ ایسا عجیب گھر ہے جتھے آیا کدی نہیں اور میرا دل ایسا گھر ہے جتھوں گیا کدی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مرحبا. سبحان اللہ. توجہ ہے نا. ہائے ہائے. واہ سبحان اللہ. خصوصیت ہیں جس بنا دی وجہ جس وجہ نسبت کرنے ہیں اللہ دا گھر وہ بیت المعمور وہ بھی اللہ دا گھر عرش اعظم اللہ دا عرش کوئی نہ کوئی تعلق تے آخر اس ذات نو ہے نا. یہ پتہ نہیں سانو کیفیت دا کوئی پتہ نہیں. میں اس وقت 2 عرشاں دی گل کر رہا صرف. وہ سب تو اچا تے سب تو نیواں. سب تو اچا وہ عرش اعظم سب تو نیواں ہے مومن دا دل. اس مومن دے دل نو اللہ تبارک و تعالی نے عجیب جوڑیا ہے. اس دل نو اس عرش اعظم نال عجیب مناسبت سبحان اللہ. اللہ تعالی نے رکھی کہ جس بنا تے اس نو خدا دا عرش کہندے نے. قلب المومن عرش اللہ جڑی گل مشہور ہے کہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے جس بنا تے انو عرش کہندے نے.
وہ عرش نال مناسبت اج میں جناب کے سامنے ذکر کرنے لگا، اج کرنے لگا، بسم اللہ پہلا کدی نہیں کی۔ سبحان اللہ یہ فیض شیخ اکبر دی فتوحات ہے۔ واہ اللہ تعالی نے اس عرش نو قرآن مجید فرماندا ہے، اس عرش اعظم نو چکن واسطے 4 فرشتے اتنے مقرر ہیں دنیا ہے۔ کنے 4 فرشتیاں اس عرش اعظم نو چکے۔ اللہ تعالی دی قدرت نال ہی ہر شے ہے، لیکن اس ذات پاک نے یہ اسباب دا جو جہان بنایا ہے تو اپنی قدرت نو حکمت چھپا دیندا ہے۔ ہن فرشتے بھی وہی قدرت نال سبحان اللہ بے شک تے عرش اعظم بھی وہی قدرت نال، لیکن اسباب دے جہان وچ اس ذات نے عرش اعظم دے چکن واسطے 4 فرشتے مقرر فرمائے۔ کنے 4 فرشتے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ 4 فرشتے اس عرش اعظم نو چکی کھڑے۔ جدو قیامت دا دن ہونا ہے نا، یہ 4 دی بجائے 8 ہو جان گے۔ اللہ اکبر سبحان یحملو عرش ربک یومئذ ثمانیہ یومئذ 8 فرشتے چکن گے قیامت والے دن۔ کنو؟ عرش اعظم۔ ہوں کنیا نے چکیا ہوا ہے؟ 4 نے۔ اللہ تعالی نے توجہ ذرا انہوں فرشتیاں 4 نے چکے، اور مومن دا دل جڑا ہے اللہ تبارک و تعالی نے 4 صفتاں جی میں 4 رکنا تو پیدا فرمایا، اگ، پانی، ہوا تے مٹی، اسی طرح 4 صفتاں رب سونے دل چ رکھیاں۔ اللہ اکبر۔ علم، قدرت، ارادہ، کلام۔ کیا بات دل چ بنیا 4 رکنا تو 4 چیزاں، اگ، پانی، ہوا، مٹی۔ سبحان اللہ انہوں 4 نے چکیا ہے، یہ 4 تو بنے، پھر 4 صفتاں وچ رکھ کے اللہ اکبر 4 صفتاں علم، قدرت، ارادہ، کلام، اللہ تعالی نے 4 صفتاں دل چ رکھیاں، رکھ کے 4 تے دل نو عروج دیندا ہے۔ 4 صفتاں نال دل ترقی پاندا ہے۔ یہ ہوئی 4 صفتاں وددیاں رہندیاں، علم، قدرت، ارادہ، کلام۔ دل دے 4 صفتاں وددیاں رہندیاں، جس دی وجہ نال دل نو اللہ تبارک و تعالی دی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ 4 صفتاں اس دل دے اندر اس ذات پاک نے رکھیاں، تے جڑے دلاں وچ فرق پیدا ہوندے نے نا، انہاں چوں دی وجہ نال ہوندے۔ اللہ اکبر۔ کسے دا علم گھٹ، کسے دا ود، کسے دی قدرت گھٹ، کسے دی ود، کسے دا ارادہ پورا ہویا، کسے دا نہ ہویا، کسے دا گھٹ ہویا، کسے دا زیادہ ہویا، کسے دا کلام نافذ ہویا، کسے دا نہ ہویا، گل کیتی نہ ہوئی، کسے دی ہوئی کیتی ہو گئی۔ کیا بات۔ یہ 4 صفتاں نال دل عروج پاندا ہے، ترقی پاندا ہے۔ انج آکھ 4 فرشتیاں نے انہوں چکیا ہے، 4 صفتاں نے دل نو چکیا۔
اللہ اکبر کیا بات ہے عالم معنی واہ عالم حقیقت عالم معرفت جدو کھبدا ہے وہ ویکھدا ہے کہ چوں نے دل نو چکیا ہے اور دل نو عروج اتوں حاصل پیا ہوں سمجھ نہیں لگی نے گل جویں جویں اگے ٹرے گی ابتدا دا مزہ ہمیشہ آخر چ بے شک سبحان ابتدا ہوندی ہے غور کرنے واسطے سبحان اللہ انتہا ہوندی ہے لطف لینا ہائے ہائے سبحان اللہ غور اتوں کرنا پینا ہے تو تاں جا کے اگے ہائے پھر ہائے بے شک سبحان اللہ تو چار صفتاں توجہ ذرا کیڑیاں کیڑیاں علم قدرت ہر کسی دے وچ علم تے ہے دل وچ علم ہوندا ہے قدرت دل وچ ارادہ دل ارادہ دل وچ کلام کلام دل وچ سمجھ نہیں لگی نہیں یہ چارے صفتاں اللہ تعالی نے دل دیاں بنائیاں انہاں چوں صفتاں نو رکن سمجھو تھم سمجھو جنہ تھما دے آسرے دل کھلوتا ہے جے چار صفتاں نہ رہن تے دل مر گیا اللہ اے جے عروج کرن تے سمجھ دل ترقی کر رہا اور دن ب دن ود رہا ہوں صدقے جاواں توجہ ذرا یہ چار دی مناسبت یہ ذہن چ رکھنا عرش اعظم نو چکن والے چار ان چار نو اگر پھیلائیے نا یعنی چار دے اتنے غور کریے تو چار دا عدد جڑا ہے بہت عجیب راز رکھدا ہے کہ کائنات ساری جس پاسے بھی نظر مارے نا تو چوں دے آس پاس گھومدی بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ لیکن اساں چار دے راز اور وسعت وچ نہیں پینا صرف ایتھے بیان کرنا ہے بھی اس دل نو عرش نال نسبت کی سبحان اللہ مناسبت کی جس بنا تے اینو کی آخنے پین عرش عرش اے بھی خدا دا عرش عرش ہے تو چار صفتاں علم قدرت ارادہ ارادہ کلام یہ اللہ تعالی نے سمجھو چار تھم چار ستون چار رکن بنائے دل دے یہ علم یہ ارادہ یہ قدرت یہ کلام جس وقت سب دی توجہ ذات حق ول ہو جاندی ہے نا چار فرشتے سوائے عرش اعظم اور خدا پاک دی عظمت ول دھیان رکھن دے انہوں نے کسی شے کا پتہ ہی نہیں اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ عرش اعظم نو چکن والے فرشتے ان مصروف نے اس ذات دی عظمت اور ہیبت کہ انہوں نے کائنات ہور دا کوئی پتہ نہیں صرف اس ذات دی تسبیح تقدیس تے تعظیم وچ مصروف نے اور کسے پاسے انہوں دا دھیان نہیں چار صفتاں علم قدرت ارادہ اور کلام
جسلے چواں دی توجہ صرف اس ذات وال ہو جائے، ہر پاسوں کٹ جائے، اس وقت دل عرش خدا بن توجہ نہیں فرمائی نے۔ پھر غور فرماؤ، چار فرشتے دیکھو نا جی، علم دل چ ہے لیکن علم دا تعلق کتھے کتھے جوڑی پھرنے، کیڑی کیڑی گند قدرت ہے کتھے کتھے استعمال کرتے پھرنے، ارادہ ہے کتھے کتھے کرتے پھرنے، کلام ہے لیکن ایویں آوارا جس وقت ان چارے صفتاں غیراں تو کٹ کے اللہ وال مصروف کرے، اس وقت بن جاتا ہے دل عرش خدا۔ اللہ دے ولی لوگ تنہائی جیڑا وقت گزار دن، یا وہ لوگ جنہوں اللہ تعالی نے اینی عظمت بخشی ہوئے، اینا مہربان ہوئے انہاں تے دل تے کہ انہاں دی جلوت یعنی لوکاں وچ رہنا وہ بھی انہاں نوں لوکاں وچ مصروف نہ کرے، خدا وچ مصروف رکھے۔ شیخ اکبر فرماندے نے جڑے تنہا ہو کے رب لبدے نا کلیا ہو کے، وہ فرماندے نے کہ انہاں وچ صلاحیت گھٹ ہے، یہ انہاں دی کمزوری، جڑے تنہا ہو کے رب لبدے نے۔ کیوں؟ وہ آندے نے کہ اللہ تعالی نے تے کائنات دی ہر شے وچ خصوصاً انساناں وچ اپنیاں شاناں وادو تو وادو ظاہر فرمائیاں تے جن رب لبنا انہوں بندیاں وچ رہ کے چھتی لب سکدا ہے، لیکن بشرطے کہ دل قوی ہو۔ وہ فرماندے نے کمزوری پاسے بہ بہ کے رب لبنا، سبحان اللہ، سمجھ نہیں لگی؟ اللہ سبحان اللہ، سمجھ نہیں آئی؟ کیا بات، سبحان اللہ، بے شک یہ گل شیخ اکبر ہی کر سکتے ہیں، بس اسی ایویں زبان درازی کریے کسی فقیر دے، لیکن وہ اتلی سزا ہے نا، اونچی سزا کا بندہ ہے۔ اللہ دے فقیر دا حق بنتا ہے عالم تے اعتراض کر سکتا ہے، پھر اللہ دے فقیر دے اس تو بڑا فقیر اعتراض کر سکتا ہے، اسی تسی نہیں نہ کر سکتے۔ جی گل مشہور ہے بھی ملا تے مشال جی دونوں ایکو چیت، دونوں کرتے چاننا دے آپ ہنیرے دے، یہ بلے شاہ دے منہ شریف چ پھبدی، جس سطح دا ہے وہ کر سکتا، ملا دے اعتراض وہ کر سکتے ہیں۔ تو خیر جناب علی شیخ فرماندے نے، شیخ اکبر فرمایا وہ کمزوری، کلا یومن ہوا فی شان، اللہ تعالی دے روزانہ نت نویاں شاناں ظاہر ہوندیاں ہیں۔ فرمایا ہر ایک شے نو ویکھ کے بندیاں مخلوق وچ رہ کے تے فرمایا اللہ تعالی دی معرفت حاصل کرو، اللہ دا قرب نت حاصل کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے چار یہ صفتاں جیڑیاں رکھیاں ہیں، انہاں چار صفتاں نو کثرت تو کٹ کے تے وحدت یعنی اس ذات مصروف کرنا، یہ ہوئی
بندے نو اللہ تعالی دے قریب کردا اور اس وجہ نال بندے دا دل اللہ دا عرش بندا. سبحان اللہ. سمجھ آئی کہ نہیں؟ علم ہے لیکن علم دا میں مشکل لفظوں تھوڑا جا کراں گا. علم ہے لیکن معلوم ہوگا وہ اللہ تو علاوہ غیر ہوتا ہے. معلوم وہی بنے. ارادہ ہے مراد وہ بنے. کلام ہے پر جیدہ ذکر پیا کرے وہی. قدرت ہے لیکن حاصل کرنے جے صرف کرنا ہے تو صرف وہی معرفت. کیا بات ہے. یہ چارے صفتاں جدوں سارے پاسوں کٹیچ کے اس ذات نال لگ جاندیاں تے سمجھ تیرا عرش تیرا دل او دا عرش بنیا اور انہاں چوں صفتاں نے انہوں چکیا ہوا. تیرا دل او دا عرش بنیا اور پھر چار صفتاں نے انہوں چکیا ہوا ہے. اور یہ چار صفتاں جیویں جیویں اللہ نال مصروف ہوندیاں جان گیاں یہ اوویں اوویں دل بلندی نو جانا ہے اور وددا جانا ہے حتیٰ کہ اینی وسعت دل چ جاندی ہے کہ بزرگ فرماندے نے عرش اعظم ہی اودے پاسے جا رہے. کیسی عجیب گل. بلندی انی کہ عرش ذات حق توجہ عرش ذات حق دی معرفت تو خالی اینو بلندی لبی تے ذات دی معرفت تک جا پہنچیا. سبحان اللہ. تے چھوٹا جا اینو اللہ تعالی بنایا غنچے ورگا. سبحان اللہ. اونج دل دی شکل ویکھو نا انج لگتا ہے جی پھول کھلن تو پہلو غنچا ہوتا ہے ایویں. تو بزرگ فرماندے نے صبح دی ہوا چلتی جنہوں نسیم صبح کہندے ہیں. سبحان اللہ. اس نال غنچے دا منہ کھلدا ہے تے پھول بن جاندے. راتی ویکھو غنچا ہونا صبح ویکھو پھول ہونا. پتیاں وکھریاں وکھریاں ہوندیاں جان. ہن جڈا ایک ہے اونا ایک ان دی پتیاں کھل جان گی جنیاں قدرت نے وچ رکھیاں. مرشد دی نظر اے بالکل ایویں ہوندی جویں نسیم صبح چل پئی. دل غنچے آنگوں او پئی ایک کھلنا شروع ہو گیا. کھلیا علم قدرت ارادہ کلام یہ چارے پھر یہ پھیلنے شروع ہو گئے. علم وسیع ہو گیا قدرت وسیع ہو گئی ارادے وسیع ہو گئے کلام وسیع ہو گئی. رب زدنی علما یہ دے اندر وسعت پیدا ہوتی گئی. یہ پھر کھل کھل کے تے پھر کئی انج دے جا بن دن کہ عرش اعظم یعنی غوث پاک ورگیاں دے دل اینے وسیع ہوندے نے کہ عرش اعظم او دے پاسے پیا رہے. کیا بات. بارک اللہ. واہ واہ. سبحان اللہ. کیا بات. سمجھ نہیں آئی نہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ جی سبحان اللہ. ایک گل سنا کے
اس دعوے دے دلیل دے طور پہ سبحان اللہ. پھر اگے چلنا. ایک شخص نے خواب تکیا جی سبحان اللہ. خواب ویکھیا میں اللہ دے عرش نو موڈا دتا ہے، اللہ دے عرش نو میں چکیا ہوا ہے. علماء کول گیا تعبیر پوچھن دی خاطر، عالماں نے آکھیا بیلیا اگر دی تعبیر دے سکدا ہے تے باجدید بستامی دے گا. آپ دے پنڈ شریف ول ٹر پیا ہے، اگوں جاندا ہے ویکھیا تے جنازہ پیا ہوندا ہے. پوچھا کہدا جنازہ ہے؟ لوگاں دسیا باجدید بستامی دا ہے. پریشان ہویا ہے کی بنیا؟ میں تے خواب دی تعبیر لین آیا سا. چلو خیر جے خواب دی تعبیر نہیں پوچھ سکیا تے اللہ دے پیارے دا جنازہ ہے، اینو موڈا دے لو. جدو موڈا دتا ہے باجدید اٹھ کے بیٹھ کے چار پائی دے فرماندے نے بیلیا تیرے خواب دی تعبیر ہو گئی ہے. توجہ ہے. فرمایا بیلیا تیرے خواب دی تعبیر ہو گئی. قلب المومن عرش اللہ، مومن دا دل اللہ دا عرش ہوندا ہے. تو مینو چکیا ہی سمجھ تو اللہ دے عرش نو چکیا ہے. توجہ ہے. اللہ اکبر. سلطان العارفین فرماندا ہے دل تے دفتر وحادت والا دل تے دفتر وحادت والا او دائم کری مطالعہ ساری عمر پڑی دیا گزری ساری عمر پڑی دیا گزری جھلا دے وچ جالیا اکو اسم اللہ سبق کمالیا دوئی جہان غلام تھنا دے دوئی جہان غلام تھنا دے جے دل رب سنبھالیا
توجہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ قلندر اقبال جڑا فرماؤں ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ جڑا اقبال فرمایا دل و نگاہ مسلمان، علم ارادہ قدرت کلام، انہاں چاریاں دی توجہ جدو اللہ والو ہو جاوے اس لیے دل مسلمان ہوندا ہے، اس لیے اللہ دا عرش بنتا ہے۔ توجہ ذرا ادھر ویکھ، قدرت دے جوڑ جوڑنے ویکھ، اے دل علم قدرت ارادہ صفت، ایک ارادہ تے کلام، چار صفتاں رب وحدہ لا شریک مولا نے اس دل وچ رکھیاں نے۔ اگ پانی ہوا مٹی چار چیزاں تو بنا کے چار صفتاں وچ رکھیاں نے۔ عرش نو چار فرشتیاں چکیا ہوا ہے، جدو قیامت دا دن آوے گا رب وحدہ لا شریک دے عرش اعظم نو 8 فرشتیاں چکنا ہے۔ ہن اوتھے کی ہونا ہے اے تے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن دل نال مناسبت ویکھ، اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اس دل دے اندر جڑا علم رکھیا، قدرت رکھی، ارادہ رکھیا، کلام رکھیا، اوتھے 8 فرشتیاں چکنا ہے۔ کی مطلب اوتھے دگنے ہو جان گے فرشتے جدوں قیامت دا دن ہونا ہے۔ مرد مومن دا دل صفتاں وچ دگنا ہو جانا ہے۔ کیویں دگنا ہو جانا ہے؟ درویش جے ایتھے کسے نو غیب دا علم نہیں ہوندا اوتھے ہو جانا ہے۔ ایتھے جے قدرت محدود ہے، قدرت محدود ہے، ہاں جی کچھ نہیں کر سکتا، سہ کچھ نہیں کر سکتا، جدو اوتھے جاوے گا اللہ تعالی نے قدرت نو دگنا کر دینا ہے۔ مومن اپنی قدرت نال جو چاہے گا کرتا جاوے گا۔ علم دگنا ہو گیا، قدرت دگنی ہو گئی، ارادہ دگنا ہو گیا۔ اللہ دی شان اسلے بندے وچ انج پکھنی شروع ہو جانی ہے۔ بندہ اذا اراد الشیء ان یقول له کن فیکون، ارادہ کرے گا فلانی شے ہوے اسلے موجود ہو جاوے گی۔ ایتھے سہ ارادے ٹوٹ جاندے نے پر اوتھے ہر ارادہ مولا پورا فرما دے گا۔ کن کلام کن یا کن آکھے گا شے موجود ہو جانی، شے موجود بن جانی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے انہاں چار صفتاں نو اوتھے مومن دیاں چار صفتاں نو بڑھا دینا۔ ایتھے رب دے ویکھن تو محروم ہے، اوتھے دیدار خدا وچ مصروف۔ اور توجہ فرما صدقے جاواں اس ذات کریم نے جڑیاں چار صفتاں قیامت والے دن دگنیاں کرنیاں نے، اللہ تعالی نے قانون بنایا جو قیامت جو جنت وچ مولا سونے رکھیا ہے او دی مثال ایتھے رکھی ہے۔ توجہ ایتھے مثال رکھی ہے قدرت نے، جو جہنم وچ رکھیا ہے ایتھے مثال رکھی ہے۔ رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے ہر شے دی مثال رکھی ہے۔ مومن دے اے چار صفتاں اوتھے دگنیاں ہون گیاں، ایتھے انہاں دی مثال اس ذات نے قائم کیتی ہے جن نے ایتھے دل نو عرش بنا لیا وے۔ سونے رب العالمین نے چارے صفتاں اودیاں ایتھے ہی دگنیاں کر دتیاں نے۔ بابا فرید ورگا او کچھ جاندا جڑا تو میں، وہ کچھ کر سکتا ہے جڑا تو میں نہیں کر سکتے۔ وہ کچھ وہ ارادہ اوتھے کم کر جانا جتھے تیرا میرا ارادہ نہیں کرنا۔ وہ کن کلام وہ کن فرماوے، کئی چیزاں ایسا ہو جان جتھے ساری خدائی آ جائے ہوئے کہ وہ قدرت والا وکھاتا ہے،
اے مثال جو انہاں بندیاں دی جنہاں نو اساں جنت وچ بناونے جنت وچ ہر کیویں ہونا ایتھے بابے فرید ورگا کوئی توجہ ہے سبحان اللہ واہ سبحان اللہ توجہ ہے سجنا سبحان اللہ اتے اور بیت اللہ شریف اتے طواف کرتے ہیں طواف کر دی مخلوق خدا طواف کر دی زیارت آستے دوروں دوروں جاندے نے شیخ اکبر فرماندے نے جس دل چ اللہ دی معرفت ہوندی ہے نا اس دل دا طواف اللہ دے اسماء کردے نے رب دے اسماء طیبہ سبحان رحیم غفور ستار یہ اسماء نام نے اللہ دے یہ اللہ دے نام اللہ دے فقیر دے دل دا طواف کردے نے کیوں آخر نام لبدا ہے نام والے نو سبحان اللہ اللہ اکبر نام لبدا ہے نام والے نو تے نام جدو ویکھدے نے کہ ایتھے ساڈے نام والے دا ڈیرا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر ون سونے نام اس ذات دے اس دل دے تجلی پا کے تے او پھر ایویں سمجھ اپنے اس ذات پاک دا طواف کر رہے نے جیڑی ذات دے او نام اللہ توجہ نہیں فرمائی نے سمجھ آئی کوئی نہ ہوں ادھر ویگ سجنا رب وحدہ لا شریک سونے نے مومن دے دل نو عرش ورگا بنا دے لیکن مومن دی محنت دے نال محنت اینو کرنی پہندی یہ نہ کہ بغیر محنت ہی بن جاتا ہے جی محنت کر لو نا ہوئے 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 ایویں سمجھ دنیا چ جنت بن گئی دنیا جنت بن گئی شیخ باجزید بستامی سرکار دے بارے لکھیا ہے آپ گوڈے منہ تے مار کے سرخ اکھاں پاک نے اتاں نظراں چکی بیٹھے نے تو کسے پوچھا حضور خیر کی پہ ویکھ دے تو آپ فرماندے یار میں عرش نو تک رہا عرش نو چکن والے فرشتیاں نو میں پوچھا وہ فرشتے دسو رب تواڈے کول ہے انہاں آخیا با یزید ایتھے تے مشہور ہے تواڈے کول ہے تو سانو کیا پوچھنا توجہ نہیں فرمائی
توجہ ہے. فرمایا باج یزید اتنے تو یہ مشہور ہے رب تھوڑے کول. سمجھ نہیں لگی. یہ زمانہ بنیا گول. توجہ ذرا, یہ زمانہ کی ہے؟ اگر اتوں آسمان کو کوئی شے آوے تو زمین پہ آوے گا, اور اگر فرض کرو تسی آتی جتھے بیٹھے اگر اتوں کوئی شاید تھلے سٹ دئی تو آسمان سے جا ڈگے گی. سمجھ نہیں لگی کیونکہ یہ ہے گول. آنڈے دے وچ ہوندی ہے زردی, ہوندی ہے نا. ہن زردی دے اتلا پاسا پردے دے اتوں کوئی شے سٹو تو زردی تے جائے گی, تو زردی تو کوئی شے سٹو تھلے نو پھر پردے تے جانی ہے نا. اور یار انچ آخو بھی سوئی اگر یہ کسی آنڈے کھبو یا کسی گیند گول شہ تھی سوئی مارو ایک پاسوں مارو گے دوجے سرے تو نکل جائے نکلنی تو پھر اسے پردے دے اتوں ہے نا. یہ آسمان ہے پردے جی میں پیاز دے ہوں. رب وحدہ لا شریک مولا بندیاں دے عقل نو قریب کرن واسطے اس عرش دے پتے دسے. سبحان اللہ. ورنہ جے تو آکھیں میں رب نو اتوں لبنا ہے کیوں آخ جی رب اتنے ہونا آسمان تے جے تھلے نظر مارے تو پھر تھلے بھی تے آسمان ہے. ہوں رب نو کدھروں لبے گا؟ اس واسطے معرفت فقیر دی ایتھے ہی جا کھلوندی ایتھے ہی جا رکدی کہ سونیا نہ دوتے لبنا نہ سجے نہ کھبے جدو اپنے گم ہو گیا اتنے لگ پی. یہ مطلب ہے مومن دا دل عرش خدا نہ. سلطان العارفین فرماؤں ہے فرمایا نا رب عرش ملیا نا رب عرش مولا ملیا نا رب خانے کعبے نا رب علم کتاب ملیا نا رب علم کتاب ملیا نا رب وچ محراب گنگا مول نہ آوے پینڈی پہ حساب جگ دا مرشد او پھڑیا باہو جگ دا مرشد
عذاب اگر سارے عذاباں تو جان چھٹ گئی اتے کی اتے لبنا کی سجے کے لبنا کی کھبے لبنا مرشد جدو ملیا ہے انہیں نظر کرم دی فرمائی ہے غنچہ دل دا ایسا کھلیا ہے یہ دل ہی اللہ دا عرش محسوس ہو گیا او جد دا مرشد پھڑیا بہو اسی چھٹے ہی کل عذابے توجہ ہے اللہ اکبر لمن کان لہو قلب آیت پڑھی اللہ تعالی نے فرمایا ساڈیاں گلاں اونوں سمجھ آوندیاں لمن کان لہو قلب جدا دل ہوے یا اللہ کریمہ کیڑا بندہ جڑا دلوں خالی توجہ نہیں فرمائی نے لمن کان لہو قلب او القى السمع وهو شہید یا گل پورے دھیان نال سنے ہن اللہ نے فرمایا یہ عجیب منفصلہ قضیہ ہے کیسی عجیب بات ہے یا دل والا ہو یا توجہ کے ساتھ سننے والا ہو یار عجیب گل ہے بندہ تے ہر ایک دل والا ہوں تو جی ہر دل والا ہے تو پھر ان فرمانا جس کا دل ہو یہ کیسی عجیب گل ہے یہ وہی گل ہے کہ دل تے ہر کسے کول ہے وے لیکن اس دل نو عرش بناوے توجہ نہیں فرمایا جس لئے عرش بنا لے گا اس لئے بنتا ہے صاحب دل ہوں وہ دل انہوں خود سمجھا دے گا یا کسے تو سنے توجہ نال تو سمجھ آ جائے گی نہیں تو دل جے عرش بن گیا تو اپنے آپ ہی سمجھا دے گا توجہ نہیں فرمائی ادھر ویک سجنا عرش اعظم اللہ تعالی نے ساری کائنات تو وسیع بنایا انہوں کہندے نے فلک اعظم محیط اعظم ساری خدائی نو نے گھیریا ہے تو جسے مومن دا دل عرش بن جاندا ہے ساری خدائی نو مومن دا دل گھیر لیندا ہے اللہ دے ولی دے دل دے اندر کائنات میں پئی ہوندی ہے جویں ذرہ تلی دے اوتے پیا ہوئے اگر انہوں سمجھن واسطے دقت پیش آن لگے عرش اعظم امتحان کر جو او عرش ساری کائنات نو گھیری کھڑا ہے جس دل دے اندر اس ذات دی معرفت عشق تے محبت آ جاندا ہے او دل بھی ساری کائنات نو گھیر لیندا ہے اچھا ادھر ویکھ مثال دیندے نے سمجھاؤن واسطے کہندے نے جڑا عرش ہے نا یہ ہے مرکزی سیکریٹریٹ کی سیکریٹریٹ جان دو یہ پنجاب سیکریٹریٹ
یعنی پنجاب دا اگر کسی صوبے دا سیکٹریٹ ہوئے نا تو اتے بیٹھنا سیکٹری، یہ مطلب ہے پوری کائنات نو سنبھال کے بیٹھا ہوں، یعنی پورے صوبے نو۔ مرکزی سیکٹریٹ وہ مرکز نو سنبھال کے بیٹھا، جو کچھ ادھر ہونا وہ نظر چنا وہ نال ہونا، یہ مطلب ہے۔ عرش اعظم یہ ہے سیکٹریٹ مرکزی، جو کائنات ہوتا ہے نا اتوں آنا وہ نظر ہر شے۔ جس لئے اللہ دے فقیر دا دل عرش بنتا ہے نا یہ مرکزی سیکٹریٹ بن جاتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی، کی بن جاتا ہے؟ مرکزی سیکٹریٹ۔ پھر غوث پاک ورگا فرماؤں ہے اور میرے کو رات بھی پوچھتے نے، دن پوچھتا ہے، چند پوچھتا ہے، سورج پوچھ کے چڑھ گئے۔ نقطہ سمجھ آیا؟ آگے گل سمجھ گئی؟ کیوں؟ جس ذات کریم دے اذن نال امر نال خدائی چلدی، جدو او دا ڈیرا ہو جائے تو اے عرش بنیا، عرش بنیا تے ہن اس ذات پاک نے کائنات او دے نال وابستہ کر دتا۔ دریاواں دا پانی او دے کول پچھدا ہے تے ٹردا ہے، ہواواں او دے کول پچھدیاں نے ٹردیاں نے۔ رات دن او دے ارادے نال قسم اللہ دی مولا روح میں ایسے ایسے بھید کھولدا ہے جڑے زبان پہ نہیں آؤں۔ بزرگ فرماندے نے اللہ تعالی نے اپنے فقیر دے دل تے جو راز بخشے ہوندے نے، جو رحمتاں کیتیاں ہوندیاں نے، اگر دنیا تے کھل جاؤ اے سجدے وچ ڈگ پین آکھن خدا، پر اس ذات نے کرم کیتا ہوندا ہے صرف وہی پچائی پھردا ہوندا ہے۔ کسڑے وہ منہ دعوی نکلتا ہے آندا رات دن میرے کو پوچھ کے چلتے ہیں، تو کسی ویلے یہ حال ہوتا ہے راتی زاری او کر کر رومنی راتی زاری کر کر رومن اور نیند اکھا تھی دھوندے فجریوں کنہار سدا سب تھی میں ہوتے۔ ادھر میں کی مطلب جدوں ویکھ دے او دا عرش بنیا کھڑا ہے، اس لیے منہ کھل جاتا ہے آسمان زمین سب میرے ارادے نال پہ چلتے ہیں۔ جس لیے اپنے دل مارنا پھر آتا ہے میں کسی کھاتے کا نہیں، وہ میں بیلیو تھوڑے تو بھی گیا گزریا۔ یہ دو حال ہونے، جی ادھر نظر مار دے او دیاں شاناں ویکھدا ہے تو پھر منہ شریف وچوں انجنیاں گلاں کردا ہے، پتہ لگدا ہے یہ رب دا کوئی خاص بندہ ہے۔ جس لے اپنے تے نظر مار دے پھر نیواں ہو جاندا ہے، پھر سارے دعوے دی بجائے پھر وہ شیخ سادی والی گل آ جاندی ہے۔ آپ فرماندے نے جنگل چ گزر رہا ہاں، کتے بھونکن دی آواز آئی،
میں آخیا پتہ نہیں چگی کوئی ہے تو کتا کتوں پہ بول رہا ہے. فرماندے میں جھگی دے قریب گیا نظر ماری کتا کوئی نہیں بندہ ایک بیٹھا ہے. میں عرض کی تھی حضور کتے بھونکن دی آواز آئی ہے پر کتا کو نہیں دسدا. آپ فرماندے نے بے لیا ایتھے کتا کوئی نہیں. میں کتے وانگو دی بارگاہ وچ بھونکنا پیا واں او میں سنیا ہے اونوں کتیاں تے ترس آ جاندا ہے. میں کہ مت میں بھی کتا بن وکھاواں مت میرے تے اونوں رحم تے ترس آ جا. اے فقیر دے دو حال نے. ادھر ویکھ سجنا او کوئی چھلا ہوے گا جڑا فقیر دے منہ وچوں انج دی گل سمجھ کے آکھے کتے نالوں بھڑا ہے. نا نا اے فقیر دے دو حال ہوندے نے. جے نظر ادھر جاوے تے خدا ہی شانہ ظاہر ہوندی تے جے نظر ادھر آوے پھر ہر شے تو نیواں بن وکھاوے. وہ سمجھ آئی کوئی نہ. قلب المومن اللہ دا عرش ہے. سبحان اللہ. توجہ نہیں فرمائی. اللہ جل شانہ سونے نبی سرور دا صدقہ معاف فرماوے اور صاحب دل بناوے. اللہم آمین. میں سفر کرنا ہے بڑی دور پہنچنا ہے بابا جمیل صاحب اور حکم شریف نو نہیں ٹالیا. ہاں جی جی سنا. اچھا جی کتاب فرمائش فرما رہے ہیں میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا. میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا. کوئی سہارا نہیں میرا تیرا مان سونیا. میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا. کرو انگلی دا اشارہ کفر ہوئے پارا پارا. کرو انگلی دا اشارہ کفر ہوئے پارا پارا. مٹ جاوے نشان سونیا. میرے آقا میرے مولا میری جان. عرض کی تھی تیرے چشتی ڈولتی ہے سونے کشتی. عرض کی تھی تیرے چشتی ڈولتی ہے سونے کشتی. فکر کا کشتی بان سونیا.
میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا میں پتر اور ناد خان کی محفل نہیں بیٹھا. جو شخص ہر بات پر جھوٹی قسم اٹھائے، یہ جڑے جو شخص تے اس طرح دے سوال ہوتے ہیں نا، یہ ہوتے ہیں کسی نے نشانہ بنا کے. کوئی بندے پوچھتے نا جی جو شخص جھوٹ بولے، وہ جڑا پوچھنے والا ہوتا ہے وہ کچھ کوئی بیٹھا ہوتا ہے، وہ ہوں وہ نشانہ بنا رہا ہوتا ہے بھی آ جھوٹا ہے تو میں سچا. تو میں ایڈا بے وقوف نہیں بھی ان کا مسئلہ دسا تے اگوں آ کے ویکھیا ہی سیدھی گل ان کا جڑا کوئی مسئلہ پوچھو میرے سامنے آوے انہوں بھی سامنے لایا آوے جہد بارے پہ پوچھتا تو پھر میں سوچ کے دساں گا بھی ہاں کی یار آفرین ہے بھائی. اللہ پاک قبول و منظور فرماوے تو معافی رحمتاں عطا فرماوے. جنہ جلسہ کرایا انہوں نے گھر فوتگی ہوئی ہے عشاء ویلے دفنایا نے تو سبحان اللہ انہوں نے بھی جلسہ نہیں روکیا. اللہ پاک حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اس جلسے دا صدقہ اللہ انہوں بخش دے. مصطفیٰ جانے رحمت پیلا سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کوں سلام شمع جو سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جو سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پیلا کھوسل بز میں ہدایت پیلا. شاہ صاحب سے دعا کرنا.